اچھا جی، تو آپ کی بیٹی کی عمر ہے 18 سال، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، رنگور ہے، قد بھی 5 فٹ 5 انچ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے، حفظ بھی کر رہی ہے، کمپیوٹر کورس مدرسے سے اس نے کمپلیٹ کر دیا، اب وہ امیزون پہ کام کر رہی ہے۔ آپ بچیوں کے لیے کیوں اتنی، ابھی تو ان کی عمریں زیادہ ہیں، آپ کیوں اتنی فکر مند رہتی ہیں، بار بار فون کرتی ہیں، کیا ہے؟ عزت کے ساتھ بچوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، نظر رکھنا، خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے میں کہہ رہی کہ عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کے ہو جائے، میں اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے، آپ کے اندر یہ فکر تڑپ اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہماری محترم بہن تشریف لائی اپنی صاحبزادی کے رشتے کے لیے۔ کیوں جی مولانا، پہاڑی علاقوں میں جانا ہوا، کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ ان کی مہمان نوازی اور خوبصورت صفات کو دیکھ کر نا ہمیں شرم آتی ہے۔ پرائیویٹ پڑھتے ہوئے نا ایک دفعہ میں سخت سردی، فجر کی نماز میں مرکز بھر گیا، باہر صحن میں صفیں بن گئی۔ اب فجر کی نماز میں چادریں اوڑی ہوئی تھی سب نے، تو وہاں پر صفیں نہیں تھی، تو جلدی سے جو لوگ دیر سے آ رہے تھے تو وہ جماعت میں شامل ہو رہے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ مکتب میں پڑھنے والا، چھوٹا پٹھان بچہ، اس نے اپنی گرم چادر اتاری اور اس نے یوں پھیلائی۔ اس کے اس عمل کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب، ماشاءاللہ یہ پٹھان لوگ جو ہے نا، یعنی وہ بچہ چھوٹا 5 7 8 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہو زیادہ، لیکن اس کے اندر وہ جو والدین کی طرف سے خدمت اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانے کا جذبہ، ماشاءاللہ۔ ان کا تعلق جو ہے سوات سائڈ سے ہے یہاں، لیکن لاہور میں ہے کافی عرصے سے، یہاں ان کی یہاں شادی ہوئی، اب ان کی بیٹی ہے، اس نے یہاں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی۔ اچھا، آپ کے سوات میں بھی کوئی سیلاب وغیرہ آیا تو اس میں آپ کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی کچھ؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کا معاملہ فرمائے، جو اللہ کے پاس چلے گئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو بیمار ہیں، زخمی ہو گئے، اللہ ان کو جلد صحت عطا فرمائے، جن کی اللہ پاک نے نعمتیں واپس لے لیں، اللہ ان کو دوبارہ عطا فرمائے، پہلے سے بڑھ کر اچھی عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو آپ کی بیٹی کی عمر ہے 18 سال، دراز قد ہے ماشاءاللہ، 7 تشریف لائی تھی، وزن بھی مناسب ہے، سمارٹ ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان اردو، نماز روزے کی پابند، میٹرک ہے، والد کے زیر کفالت ہیں، اچھی آمدنی ہے، ملک ہے، ذات ملک ہے، شوہر کے جو ہے نا۔ اچھا، شوہر کی، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ پنجابی ہے، میں خود پٹھان، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان نہیں ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، والدین اب دونوں حیات ہیں، والدین کا بھائی علاقہ لاہور ہے، جنرل شوہر ہے ان کا، مسلک اہل حدیث ہے، اچھا پڑھی لکھی فیملی ہے، اور ایک بھائی 3 بہنیں ہیں، ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا جی، پردے کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے، حفظ بھی کر رہی ہے۔ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ ہے بندہ غیر شادی شدہ؟ ہاں جی، غیر شادی شدہ۔ لیکن اگر کسی کی شادی ہوئی اور کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، مشورہ استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کر لی۔ چلے جی، قد بھی مناسب ہو، عمر یہ کہ زیادہ نہ ہو، مناسب ہو، کیونکہ میری بیٹی سے 18 سال میں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، کل نا مجھے ایک لڑکی کا فون آیا پنجاب کے بڑے شہر سے، اس کی 13 سال میں شادی ہوئی، اور جس سے شادی ہوئی وہ تقریباً 60 سال کا، اور وہ لڑکی وہ فوت ہو گئے، اب اس کی 26 سال عمر ہے، دو بچوں کا تحفہ دے کے اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن وہ اتنی عظیم لڑکی تھی، اتنی اچھی صفات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جوڑی تھی ایسے، اور آخر وقت تک اس کی اتنی خدمت کی اس اللہ کی نیک بندی نے، اور اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ میرے لیے بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شادی شدہ، لیکن بس باپ نہیں مانتا، وہ کہہ رہے کہ میری بیٹی میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں جو شادی شدہ، لیکن وہ نہیں مانتا۔ لیکن اچھا، اس کی پہلے 2 سوکنے موجود تھیں، اب یہ تیسری بن کر گئی، اور 13 سال کی عمر میں گئی، لیکن الحمدللہ اس نے کہا مجھے کچھ افسوس نہیں، بلکہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ نے اتنی محبت کر دی، اگر کوئی مجھے مجبوری نہ ہوتی کہ کیونکہ شاید بغیر شادی کے رہنے نہیں دیتے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر، میں قیامت کے دن آخرت میں اسی شوہر کے ساتھ ہوں اور اسی کے ساتھ میرا حشر ہو، اتنا اللہ پاک محبتیں پیدا فرما دیتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ حرام طریقوں سے اس قسم کی صورتیں بنیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن حلال طریقے سے بن جائے تو ساری دنیا جو ہے نا، یعنی بہت ہی پریشانی کرتی۔ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ ہے بندہ بھی سمارٹ ہو، نیشنلی پاکستانی ہو، قوم برادری کوئی بھی ہو، پنجابی، اردو، پٹھان، جو بھی ہو، مزاج دینی دنیاوی، فیملی پڑھی لکھی، قرآن پڑھا ہوا ہو۔ اچھا، آپ کی ڈیمانڈ ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اچھا جی، بس پردے والے لوگ بھی ہو، ہاں، تو پنجابیوں میں ہو، کیونکہ میری بیٹی کو پشتو نہیں آتی ہے۔ پشتو نہیں آتی؟ نہیں، یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو، بس وہ کہہ رہے تھے کہ پنجابیوں میں کروں گا، میں اپنی بیٹی کو پٹھانوں میں نہیں دیتا۔ تو ہم تو پٹھانوں سے محبت، ہم نے دور سے
اختو ازدہ کرے. ہاں جی, تو آپ بھی تھوڑا پشتو سکھائیں اس کو. بس بڑی والی کو آتی ہے لیکن اس کو نہیں آتی. اچھا, آپ کی دوسری بیٹی بھی ہے, وہ بھی 19 سال کی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان دونوں بیٹیوں کے لیے اللہ پاک مستقبل وہ روشن فرمائے. ترجمہ کر رہی قرآن پاک کا. بڑی بیٹی ہاں جی, میٹرک کر چکی ہے, باقی وہ ترجمہ. آپ باجی جو لوگ جن لوگوں کی وساطت سے آپ کا اچھا رشتہ ہو گیا ان کے لیے آپ کیا دعا کرتی ہیں؟ آپ بچیوں کے لیے کیوں اتنی, ابھی تو ان کی عمریں زیادہ ہیں, آپ کیوں اتنی فکر مند رہتی ہیں, بار بار فون کرتی ہیں, کیا ہے؟ عزت کے ساتھ بچوں کے, آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے, نظر رکھنا, خیال رکھنا. اللہ اکبر, تو اللہ اس لیے میں کہہ رہی کہ عزت کے ساتھ, پردے کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی وجہ میں اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں. ماشاءاللہ, بہت خوب. ابھی تک وہ ماشاءاللہ ہے, لیکن میں خود چھوڑنے بھی جاتی ہوں, لینے بھی جاتی ہوں. آپ کی یہ جو فکر ہے, اس فکر پر, اس پریشانی پر, بچوں باقی کی وہ شکر ہے, اس پردے کے پریشانی ساتھ, پر, عزت کے ساتھ, اپنی چار دیواری میں, نہ کھڑکی نہ اوپر چھت, نہ ماشاءاللہ بیٹک تک ہم جانے نہیں دیتے کیونکہ آواز باہر جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ہم حیران ہیں ان ماؤں پر جو اپنی بچیوں کو ہاسٹلوں میں, میری دوسرے بیٹی اس شہروں, وقت دوسرے ملکوں میں بھیج دیتی ہیں. 13 سال کی تھی جب میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا. ہاں, اب وہ 18 سال. باقی اللہ پاک, اب بیٹی ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو ایسے پھینک بھی نہیں سکتے. باپ کو نہیں ہے اتنے, وہ کہہ رہے کہ ابھی بچے نہ کرو, لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں, اچھی کرنا بات, بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا. آپ کا یہ دینی جذبہ ہے اور آپ کے اندر ایمانی تقاضے ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی تاکید ہے, یعنی اشارہ ہی کافی تھا. مجھے پتا ہے کہ بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے تو گناہ ہے, جتنا گھر میں رکھو. بالکل بالکل, بہت اچھی بات. تو اس وجہ سے اللہ کرے ساری دنیا کی ماؤں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنی بچیوں کو بلوغت کے فوراً بعد ان کی شادی کی فکر کریں اور اس کو اللہ سے رو رو کے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں. میں کچھ دعائیں, وظیفے بھی بتاؤں گا آپ کو, وہ بھی آپ خود کریں, آپ کی بیٹیاں کریں گی انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت جلدی بندوبست اللہ پاک اپنی قدرت سے کریں گے. اللہ ہی کریں گے, اللہ ہی کرنے والے, ہم تو ایک ذریعہ اور سبب ہیں, کرنے والے تو اللہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیوں مولانا آپ بھی دعا کریں گے, اپنے مسجد مدرسے میں بھی دعا کروائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی ان دونوں بیٹیوں کے لیے ہم دل سے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں, اور اپنے ہمارے بہت سارے اچھے نیک لوگ ہیں دیکھنے سننے والے, ان سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کا مستقبل روشن فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے گھروں میں ان کو لے کر جائے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اور ان کے والد صاحب بھی خوش ہوں, پورا خاندان خوش ہو, ادھر سوات والے بھی خوش ہوں, ادھر لاہور والے بھی خوش ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کر کے, لائک کر کے, اچھے اچھے کمنٹس کر کے, اور اس کو ریپوسٹ کر کے آپ اس نیک جوڑے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن کر, اس کے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی, اور قیامت تک خیروں کے بے شمار سلسلے چلیں گے, اور جو بھی چراغ سے چراغ جلتے قیامت تک خیروں کے سلسلے, وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ, آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا فی الدارین.